الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی جانب سے ہمارا یہ منزل حج تک کا سفر الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ ہم نے الحمدللہ عمرے کا مکمل طریقہ سیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم نے مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران کن امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کن کاموں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کی۔ اب انشاءاللہ ہم ایک قدم بڑھا کر حج کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو آگے چلنے سے پہلے ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حج کے کل فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے فرائض ہیں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ حج کے کل فرائض 3 ہیں۔ حج کے 3 ہی فرائض ہیں۔ نمبر 1، جیسے کہ ہم نے عمرے میں سیکھا، حج کا پہلا فرض احرام ہے، اور احرام نام ہے نیت مع تلبیہ کا، کہ ہم دل سے حج شروع کرنے کی نیت کریں اور اس کے ساتھ کم از کم 1 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ دوسرا فرض حج کا وہ وقوف عرفہ ہے، یعنی عرفہ کے میدان میں ٹہرنا، اور تیسرا فرض وہ طواف زیارت ہے۔ تو یہ 3 فرائض ہیں: احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت۔ اب ہم اس کے بارے میں مزید تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ احرام 2 افعال اور 2 اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1، حج کی دل سے نیت کرنا، اور نمبر 2، تلبیہ پڑھنا۔ حج کی دل سے نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا، زبان سے بھی اگر یہ الفاظ ادا کر لیے جائیں حج کی نیت کے تو افضل ہے، لیکن اصل جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور ساتھ میں کم از کم 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا یہ فرض ہے۔ اس کا وقت کیا ہے، کس وقت تک تلبیہ اور یہ نیت کرنی ہے، اور یہ کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ تو حج تمتع والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ حدود حرم سے ہی یہ نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے، حدود حرم میں کہیں سے بھی۔ جیسے انشاءاللہ ہم آگے کے اسباق میں اور پڑاؤ میں اس کو مزید وضاحت سے پڑھیں گے۔ اور اس کا وقت کیا ہے، تو وقوف عرفہ سے پہلے پہلے یہ نیت کرنی ہے، وقوف عرفہ سے پہلے پہلے۔ دوسرا فرض جو وقوف عرفہ تھا، تو وقوف کا اپنا معنی جو ہے وہ ہے ٹہرنا، اور شریعت کے لحاظ سے متعین اوقات میں کسی بھی وقت میں عرفات میں ٹہر جانا، چاہے وہ 1 لمحہ اور 1 سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ مقررہ وقت کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کی زوال کے بعد، یعنی 9 ذی الحجہ کو جب ظہر کا وقت داخل ہو جائے، اس سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے پہلے تک ایک آدمی 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہ میدان عرفات میں داخل ہو گیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی۔ اب یہ تو ایک فرض کا وقت تھا، اس کے اندر پھر مزید تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن ایک حاجی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ زوال سے لے کر مغرب تک، یعنی سورج غروب ہونے تک وقوف عرفہ کرے گا، میدان عرفات میں ٹہرے گا، ذکر دعاؤں میں مشغول رہے گا اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ تیسرا فرض وہ طواف زیارت ہے، یعنی بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکر لگانا، یہ حج کا آخری فرض ہے، اور اس کا وقت یہ ایام نہر ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک، یعنی مغرب سے تھوڑا سا پہلے، اس فرض سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے ہم فارغ ہو جائیں، اور یہ اس کا متعین وقت ہے۔ اس کے علاوہ ان فرائض کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے جو بھی فرض ہے اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو ایسے ہی حج کے فرائض کے بغیر حج تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کی تلافی قربانی یا دم وغیرہ سے نہیں ہو سکتی۔ فرائض کا کوئی نعم البدل نہیں ہوا کرتا۔ اس کے علاوہ
ان تینوں فرائض کا ترتیب وار اور ہر فرض کو اپنے مخصوص جگہ اور مخصوص وقت میں بھی ادا کرنا ضروری اور بہت اہم ہے۔ اگر اس کے جو مخصوص اوقات ہیں اس میں سے اگر کوئی گڑبڑ آ گئی تو اس صورت میں یہ حج ہمارا فوت بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان کی ترتیب اور ان کے اوقات اور ان کی جگہوں کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تیسری بات جو اہم ہے سمجھنے کی کہ یہ تینوں تو ہیں فرائض، لیکن اگر اس کی مزید وضاحت کی جائے تو یہ احرام یعنی حج کی نیت اور تلبیہ یہ شرط کے درجے میں ہے، اور وقوف عرفہ اور طواف زیارت یہ ارکان کے حکم میں ہے۔ جیسے کہ نماز سے پہلے جگہ کا صاف رکھنا، کپڑوں کا صاف ہونا یہ شرائط کے درجے میں ہوتا ہے، اور قیام، قرات، رکوع وغیرہ یہ ارکان کے درجے میں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح حج کی شرط وہ احرام ہے اور ارکان وقوف عرفہ اور طواف زیارت ہے، اور ان سب میں سے اہم اور سب سے زیادہ اہم اور قوی فرض وہ وقوف عرفہ ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حج نام ہی عرفہ کا ہے، خدا نخواستہ عرفہ فوت ہو جائے اور ابھی طواف زیارت کا وقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب وہ حج فوت ہو چکا، اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ جل شانہ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں ہر فرض کو، ہر واجب کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق اور ایسے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے حج کو مبرور اور مقبول بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔